بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس مجھے ایک پیغام دے رہی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کا ماحول بنائے۔ میں ترجمہ نہیں کرتا رونے کی شکل بنائے، جب ہم ترجمہ کریں گے رونے کی شکل بنائے تو پھر یہ والی شکل ذہن میں آتی ہے چہرہ۔ وہ تو پہلے فرما دیا نا جو روئے، کہہ تو دیا جو روئے جو رلائے، جو رونے کا ماحول بنائے، یعنی پانی مجلس سجا، یعنی انتظام اور اہتمام کرنے والا امام بارگاہ کی انتظامیہ، جو فرش بچھائے، جو مائک لگائے، داروں کو بیٹھنے اور ان کے آنے اور ان کے مجلس میں بیٹھنے کے انتظامات کرے، جو رونے کا ماحول بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رونا ہدف تو نہیں ہے۔ میں ایک صاحب اسے کہتے ہیں مولانا کہیں آپ نے کہا ہے کہ رونا ہدف ہے، رونا مقصد ہے، تو ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں جتنے بڑے، میں تمہاری باتوں کو سمجھنے کے لیے مجھے کہیں پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ ذرا سمجھو فلسفہ عزاداری، ذرا محسوس کرو فلسفہ عزاداری کو۔ یہ رونا انسان کے دل کو نرم کرنے کی بہترین مشق ہے، اور سارا مسئلہ ہی دل کی نرمی کا ہے۔ دل نرم ہوگا تو عبادت اچھی ہوگی، دل نرم ہوگا تو انسانیت ہوگی، دل نرم ہوگا تو حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ یہ جو بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ جو بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ دل نرم نہیں ہے نا۔ یہ جو بھائی پر مقدمہ کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ دل نرم نہیں ہے نا۔ یہ جو ماں باپ کی توہین جوان کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ دل نرم نہیں ہے نا۔ آپ جتنے بھی مسائل کی جڑ پر جائیے، ایک ہی جڑ بنے گی، دل سخت ہو گیا ہے۔ کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ بھائی ایک بنیاد ٹھیک کر دو، عمارت خود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ بنیاد اچھی کر دو، عمارتیں خود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا جو حسین کے روئے اس میں جنت واجب ہے۔ تمہیں رلایا جا رہا ہے، ہمیں رلایا جا رہا ہے تاکہ دل نرم ہو جائے، معاشرے کے فساد ختم ہو جائے۔ سلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا حکم ہے کہ رونے والوں کے لیے اہتمام کرو اور رونے کا ماحول بناؤ۔ یوں ہی معصوم امام رونے والوں کے لیے دعائیں نہیں فرماتے۔ میرے مولا نے دیکھا کہ عزاداری میں، مولا کے ذکر میں، امام حسین کے ذکر میں لوگ بلند آواز سے رو رہے تھے۔ مولا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا کی، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو ذکر کروائے، یہ اپنے بلند آوازوں سے ہماری طرف لوگوں کو متوجہ کرے۔ اور سارا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ جب ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ساری خوبیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سارے کمالات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اگر اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ من بکا، جو حسین پہ روئے، اور کا جو رلائے، روئے یعنی عزادار آپ سامنے، رلائے یعنی میں ذاکر خطیب، جو رونے کا ماحول بنائے یعنی بانی۔ ترتیب میں آپ کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے، مجھ ذاکر سے اور مجھ خطیب سے، مجھ سلطان، مجھ نوحہ خان سے آپ کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں تو آپ کا محتاج ہوں۔ کہ آپ ہوں گے تو میں پڑھوں گا، لیکن میں نہیں ہوا تو آپ محتاج نہیں ہیں۔ آپ کوئی نوحے کی کتاب کھول کر، کوئی مرثیے کی کتاب کھول کر اکیلے بیٹھ کر بھی حسین پہ رو سکتے ہیں، آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ اگر آپ کا مقام بہت بلند ہے، آج کی مجلس ایسی ہی رہے گی۔ آپ کا مقام بلند
کیوں ہے؟ ایک اور دلیل دوں، آپ کا مقام اس لیے بلند ہے، امام سجاد آپ کے درمیان آ کے بیٹھتا ہے۔ امام رضا آپ کے درمیان آ کے بیٹھتا ہے، اور مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، ذرا ادب رہے، احترام رہے، آپ کے درمیان جناب زہرا آ کے بیٹھتا ہے۔ علامہ مجلس سے لکھتے ہیں تجی و فاطمہ سیدہ مجلس میں آتی ہیں، ماں مریم والمسارہ و خدیجہ، بی بی کے ساتھ بی بی مریم ہوتی ہے، بی بی سارہ ہوتی ہے، بی بی خدیجہ ہوتی ہے، وفی اکفی ید آخر قدر، اور جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ رسوم و دم الباقین، بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جواب ہے۔ مرثیہ تھا، آئمہ کے زمانے سے کیا کہا جاتا تھا مجلس میں؟ مرثیہ، شاعر مرثیہ کہہ کے لاتا تھا، امام کی خدمت میں مرثیہ سناتا تھا۔ ہمارے اچھی ہوش کے زمانے تک تحت اللفظ مرثیہ کی باقاعدہ اشرے ہوتے تھے، اب وہ ہفتے میں ایک تحت اللفظ کی مجلس نہیں، کہیں اشتہار سننے کو ملتا ہے۔ مرثیہ سے مرثیہ میں یہاں تک جب تک مرثیہ رہا، شعر و ادب رہا، میری قوم میں بگاڑ نہیں آیا، اور جب نثری خطابت شروع ہوئی تو جہاں اس کے مثبت فائدے سامنے آئے، مثبت نتیجے سامنے آئے، قوم و ملت کی تربیت کے پہلو سامنے آئے، وہاں اس کے منفی پہلوؤں نے بھی ہمیں خوب شرمندہ کیا ہے۔ میں یہاں بیٹھنے کے بعد مائک پر بولتے ہوئے بھول جاتا ہوں کہ بیٹھنے سے پہلے میں نے قربت اللہ کی نیت کی تھی۔ میں یہاں بیٹھنے کے بعد بھول جاتا ہوں کہ مجھے بھی کہیں جواب دینا ہے، اور میں آپ کی حقیقتوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، خفاناؤں میں اپنی لڑائی کر رہا ہوں، میں آپ کی محبت اہل بیت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں، جذباتی باتیں کر کے، غیر مستند باتیں کر کے، حتی غیر اخلاقی باتیں کر کے۔ ایک بچہ اگر اٹھ رہا ہے، اسے کسی ضرورت کی وجہ سے جانا ہے باہر، وہ 2 گھنٹے پہلے سے آیا بیٹھا ہے، مجلس کی وجہ سے اگر دیر سے جاؤں گا تو جگہ نہیں ملے گی۔ اب میں تو پہنچا ہوں، ظاہر ہے یہ کیفیت اکثر ہوتی ہے، ہم سے پہلے 4 آدمی پڑھ چکے ہیں، وہ 2 گھنٹے سے بیٹھا ہے، مزید مجھے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، اسے کوئی ضرورت پیش آئی ہو جاننا چاہتا ہے، میں مجلس سے ڈرتا ہوں، بیٹھ جاؤں۔ آپ سے بول رہا ہوں، آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی، اسپیکر پیچھے، مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ ہٹ جاؤ پیچھے۔ اتنی ویڈیو عزیز ہے آپ کو اپنی، تھوڑی شرم تھوڑی حیا کر لیا کرو بھائی، نوحہ ہے، عزاداری ہے۔ یہ فنکشن نہیں ہے، نہ یہ کوئی کانسرٹ ہے، یہ امام حسین کی مجلس ہے، لیکن مادمیوں کو پریشان نہ کریں، آپ ایک کونے پر کھڑے ہو جائیں، مجلس کے تقدس کو بنا۔ میں کلب علوی صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ میں گزارش کروں گا، آپ مولا کے ذاکر ہیں، بے شک وہ بھی مہمان تھے، آپ بھی مہمان ہیں، مگر آپ مولا کے ممبر پہ آتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا ادب کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم سید ہیں، ماموں سید ہیں، میں ان کا بانجا ہوں، میں سید ہوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کا بھائی مجھے دھکے دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں بھی تو مہمان ہوں، میں صرف آپ سے نہیں جی، یہ ممبر میں اس طرح کی تہذیب ہونی چاہیے، آپ جگہ جگہ پورے ملک میں پڑھتے ہیں، آپ پلیز احتیاط کیا کریں۔ جناب کلب عباس علوی صاحب۔ سید الہ کے بہ گئے ہیں، صلوات پڑھو بابا سے بلند جی، صلی اللہ علیہ سیدہ دے گوڑے ہیں جی، ایک صلوات بابا سے بلند پڑھو جی۔ آرام نہ شادی بہو مہمان ہو تو تھوڑی میری کیڑا کاند ساجی ہے، میں بھی مہمان ہوں، تو ممبر تک کھلو کے ساریاں گلاں کر دیتی ہیں، کی میں کر رہا سی یار، سمجھاؤ انہاں نو، صلوات پڑھو بابا سے بلند جی، میری تھوڑی کاند سانجی ہے۔ ویکھو جی سید آئے نے، میں سارے دے گوڈی ہاتھ لائے، انہاں دے چاندی نکل دی ہے،
گوڈیاں چوں سید سمجھے ہاتھ لایا کہ سارے سجدوں سر تے چڑھے رہن کوئی ادب حیا ہوندا یار اسی سجداں دے نوکر ہاں صلوات پڑھو آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ نعرہ تکبیر اگر اس وقت مجلس میں 2000 آدمی ہے تو 2000 آدمیوں کے سامنے میں نے ذلیل کیا ہے معافی بھی 2000 کے سامنے مانگ سکوں گا کیا اپنی گردن پہ بوجھ لے کے جا رہا ہوں کیا مصیبت اپنی گردن پہ ڈال کے جا رہا ہوں یہ کل قیامت میں کہے گا 2000 کے سامنے معافی مانگو تو معاف کروں گا میں کہاں قیامت میں آپ لوگوں کو ڈھونڈوں گا کہ آؤ میں تمہارے سامنے سے معافی مانگوں میں مائک ہاتھ میں لینے کے بعد سمجھتا ہوں کہ میں جو چاہوں بول دوں اور پھر پوری قوم پریشانیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے لہذا مجھ ذاکر کو مجھ خطیب کو اپنا احتساب کرنا ہوگا وقت گزر گیا پھر بہت عیش کر لیے میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں بہت یقین آیا بول دیا اللہ سے میں اتنا نہیں کرا جتنا صاحب کرائم سے ڈروں گا اللہ سے تو میں اتنا نہیں کرا جتنا اداروں سے ڈروں گا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ جو آپ درد رو رہے ہیں ان لوگوں کو بتا دیجیے اور اگر نہ مانے تو انہیں جانے دیجیے کہیں میں بھی ہو کر آیا ہوں میرا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے میرے سوچنے کا طریقہ بدل گیا ہے خدا کے واسطے وہ دل نہ لے دو اپنے اوپر پاکستان سنی نے سوچا تھا شیعہ نے بنایا ہے یہاں آپ اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں مجلس میں مائک پر بیٹھنے کے بعد جلوس میں آنے کے بعد کسی کی مسجد دیکھنے کے بعد اچھل اچھل کے نعرے لگانا بعد میں جب مسائل آئے ہو تو منہ سے بھاگ نکلے ادھر ادھر ہوتے نظر آؤ مرد ہو تو وہاں بھی وہی بات کرو جو یہاں کر رہے ہو اور اگر تم نے حق اور سچ بات کی ہے تو پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو مجھے تو تعجب ہوتا ہے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور جب چھوٹی سی غیر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے فریاد کرتی ہے تو پریشان ہو گئے اور انہوں نے فریاد کیا قیامت آ گئی ہے فریاد کر گئی قربانیوں کا رستہ ہے جانے دینی ہے مال لٹانا ہے ایف آئی آر سے ڈر رہے ہو ہم آئے ربیع الاول کے اختتام تک دیکھیں گے جو ایف آئی آر پورے پاکستان میں ہمارے اوپر لگی ہیں مشی کے حوالے سے اور مشی ہم نے بے عنوان مشی نہیں کی جب ہم نے کہا کہ مرکزی جلوسوں میں سب شریک ہوں تو چھوٹے علاقوں سے مثال کے طور پہ مبلغ سے اگر مرکزی جلوس میں کوئی شریک ہونے جائے گا تو سکھر جائے گا نا مثال کے طور پر کوئی فرض کیجئے 60 میل سے اگر کوئی جلوس میں جائے گا تو لاپشا آئے گا نا اب وہ جو 4000 آدمی اپنے گاؤں سے آ رہے ہیں مجلس میں جلوس میں شریک ہونے تو ہم کہاں بسے کریں کتنی سواریاں کر سکیں گے تو پیدل چل رہے ہیں میں ابھی اس مجلس میں آتا تھا روڈ پر بہت لوگ پیدل چل رہے تو سب نے رسیاں دی ہیں ہم موقع دیں گے اپنے ذمہ داروں کو ربیع الاول کے اختتام تک اور ربیع الاول کے اندر الگ ایف آئی آروں کا کوئی قانونی رستہ نکال کر انہیں ختم نہیں کیا گیا تو پھر آپ منتظر رہیے رضاکارانہ طور پر ہم سب گرفتاریاں دیں گے
میں ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں، چند دن کے لیے جیل جانے کو تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، میں بیٹھا اوپر ہوں مگر حیثیت میں آپ نہ رہے، اور پھر میرے بعد اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ بانی کی ہے، یہاں الٹا ہے، کیا بانی زیادہ بڑا چودھری ہے، سال بھر وہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھتا ہے، جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہی سمجھے، جو نہیں کرتے وہ پریشان نہ ہو۔ آپ نے بات کی کہنے آپ نے ہمیں کہا، میں نے کہا چور کی داڑھی میں دن کا ہم نے تمہیں کب کہا ہے؟ ہو کیا ہے؟ ویسے کام کرتے ہو کیا؟ نہیں عزیزان گرامی، خلوص اور سچائی کی ایک چیز مشترکہ مجھے آپ کو مجھے اور بانی کو اپنانی ہے، مشترکہ طور پر، اور وہ ہے خلوص نیت۔ لالچ ہو گئے، پیسے کی خاطر نہ مجلس پڑھیں نہ مجلس کروائیں، کسی بھی مادی مطلب کی خاطر مجلس میں نہ آئیں۔ لالچ کو ختم کرنا ہے، مادی طلب کو ختم کرنا ہے۔ مجھے جب کوئی بتاتا ہے تو میرے کو روکتے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیاز کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ ملنے پر کوئی پریشانی ہوتی ہے، لیکن مجھے تو یقین نہیں آتا ہے کون لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں مطلب ہی حسین کے علاوہ ہو، مقصد ہی کچھ اور ہو، وہاں برکت کیسے ہوگی؟ یہ تو حسین کا کرم ہے کہ اس حال میں بھی ہماری عزت بڑی ہے۔ ذرا میں اپنا حال اچھا کر لوں تو کہاں تک قصہ پہنچے گا وہ مولا جانتے ہیں۔ امیر مینائی کی زمین میں امام کی شان میں ایک غزل کہی ہے، چند مصرے سے سن لیجیے جو میرے مضمون میں ہے۔ چشمے سرمے طور لگا، سرمے طور لگا، دیدے تر پیدا کر، سرمے طور لگا، دیدے تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ اور مل گیا، اور زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اپنی الفت میں بھی انداز ذکر پیدا کر، اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے مولا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ دل مولا، علی مولا، علی مولا، دل مولا، علی مولا، علی مولا۔ حتانی سوالات سپر پاور آٹو بم منافق کی موت مومن کی میراث نعرہ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ یہ آج ربیع الاول نہیں ہے، آئندہ ایام ازاں آنے تک کا لاہے عمل ہے۔ سال بھر مجھے کرنا کیا ہے؟ سال بھر مجھے کرنا کیا ہے؟ خلوص نیت کی مشق بڑھانی ہے، سچائی کی مشق بڑھانی ہے،
कोई मेरा मतलब नहीं है, कोई मेरा मकसद नहीं है सिवाय ये कि हुसैन राजी हो जाए, और जिससे हुसैन मौला राजी हो गए फिर अल्लाह उसी से राजी है। सौदा सस्ता ना किया जाए। तंग बैठे हैं, बास दोस्तों को तो पहलू बदलने की जगह भी नहीं है। कुछ मेरे दोस्त मेरे अजीज धूप में खड़े हैं, तकलीफ में आए हुए ना, लेकिन ये तकलीफ हमारी तकलीफ महसूस नहीं हो रही, इसलिए कि मुझे यकीन है मेरा ये रोता हुआ चेहरा मौला हुसैन की मादर गिरामी देख रहे हैं। सारी तकलीफें वो जुलूस में हो, वो मजलिसों में हो, वो सब खत्म हो जाता है। ये सोच कर कि मुझे हुसैन की बच्ची सकीना ने। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।